السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ پی، میں ہوں کرن خان۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے ساہیوال کا آئرس ریزورٹ پر عید کے 3 روزہ تقریبات کا اختتام۔ عید کے 3 روز میوزیکل شو ہوئے جس میں پاکستان کی مایہ ناز گلوکاروں نے شرکت کی۔ مزید اس کے علاوہ آئرس میں مزید فن لینڈ، منی زو اور تفریح کے علاوہ کھانے پینے کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آئرس ریزورٹ پر۔ میوزیکل نائٹ کے بعد اب یہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں جھولے انجوائے کرنے آ رہے ہیں۔ زو کے حوالے سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں وہ کس طریقے کا فیل کر رہے ہیں ادھر آ کر۔ شہری موجود ہیں جو اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر آئے ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، ساہیوال میں بہت بہترین جگہ ہے بچوں کے گھومنے کے لیے، لیڈیز کے لیے باپردہ بھی ہے اور لوگ بھی اچھے ہیں، اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ہر چیز یہاں دیکھنے کی، کھیلنے کی، سمجھنے کی لگ رہی ہے اور بہت اچھا فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے۔ ایک بچہ موجود ہے جو ہارس رائڈنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم ان سے بھی جانتے ہیں وہ کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد وہا۔ بیٹا یہاں پر آگے کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ابھی تک کیا کیا آپ نے انجوائے کیا، کیا کھایا، کیا جھولے لیے، کیا کیا آپ نے یہاں پر آ کر؟ ابھی تک آگے آئس کریم کھائی ہے اور جوڑے پہ لے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آئرس ریزورٹ کے حوالے سے کیا میسج دیں گے آپ؟ جی بہت اچھا ہے اور سیر و تفریح کا اچھا کام ہوا ہے اس پہ۔ جی مزید ہمارے ساتھ یہاں پر چیئرمین آئرس کارپوریشن رانا عامر شہزاد طاہر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ عید کے حوالے سے کیا تقریبات کا اہتمام ہوا۔ جی السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے ادھر، بلکہ میرا خیال پہلے آپ ہی ہیں، حالانکہ یہاں پہ ساہیوال میں میرا خیال یہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی یہاں پہ ساہیوال میں جو بچیاں یا بیٹیاں یا گھر والے لوگوں کے فیملیز یہاں پہ آ سکیں۔ تو یہاں پہ اسپیشلی فیملیز کے لیے جو بھی کیا جاتا ہے، اس ریزورٹ کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ ساہیوال کی فیملی کو انٹرٹین کرنا ہے، کیونکہ اتنا لوگوں میں اگریسو پن اور مطلب اتنی ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ساہیوال کی بدقسمتی تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی۔ اب میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ لوگوں کے بچے کھیل رہے ہیں، میری وہ بیٹیاں یہاں پہ آ کے پھر رہی ہیں، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ کا یہ اپنا ساہیوال ہے۔ مطلب میرے لیے تو جو ساہیوال کا رہنے والا ہے، اگر اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو یا اپنے گھر کو اپنی ماں نہیں سمجھے گا، اس میں کبھی محب الوطنی یا مطلب اپنا پن جو ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایسی ایسی چیزیں یہاں پہ بن رہی ہیں، مطلب ایک ولیج بن رہا ہے جو اس چیز کو نمایاں کرے گا کہ آج سے 70 سال پہلے، 100 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، تو وہ بھی شروع ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا ساہیوال کے لیے یہ ایک ریزورٹ جو بنا ہوا ہے۔ سر میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آئرس کنواں بنانے کا سوچا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، آئرس کنواں نہیں، میں وہی ذکر کر رہا تھا جو ولیج بنا رہا ہوں، آئرس ولیج جو بنا رہا ہوں، وہاں پہ مطلب گاؤں پورا ہوگا جہاں پہ میں نکال چکا ہوں وہ نیچرل واٹر جو آج سے 100 سال پہلے لوگ پیتے تھے وہاں، تو اس وقت تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی نیسلے کا یا ایسی، مطلب آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں، تو ہمارے پاکستان میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا۔ تو وہی پانی میں نے زمین سے نکالا ہے ڈیپ جا کے، اور وہی وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ویلنے، وہی گنے کا رس نکلنا، اور پورا ولیج ہوٹل جو جس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ میں نے خود کیا، ایک دوست کے ساتھ مل کے 5000 سال پہلے کا
وہ ولیج کا ڈیزائن دیا ہے کہ جو آج سے 5000 ہڑپا میں آئرس کنواں بنانے کا سوچا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں آئرس کنواں نہیں، میں وہی ذکر کر رہا تھا جو ولیج بنا رہا ہوں، آئرس ولیج جو بنا رہا ہوں وہاں پہ مطلب گاؤں پورا ہوگا جہاں پہ میں نکال چکا ہوں وہ نیچرل واٹر جو آج سے 100 سال پہلے لوگ پیتے تھے وہاں. تو اس وقت تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی نیسلے کا یا ایسی، مطلب آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاکستان میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا. تو وہی پانی میں نے زمین سے نکالا ہے ڈیپ جا کے، اور وہی وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ویلنے، وہی گنے کا رس نکلنا. اور پورا ولیج ہوٹل جس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ میں نے خود کیا ایک دوست کے ساتھ مل کے. 5000 سال پہلے کا وہ ولیج کا ڈیزائن دیا ہے کہ جو آج سے 5000 ہڑپا میں پایا جاتا تھا. اس کی تھیم جو ہے میرے ذہن میں یا اس کا جو سوچ ہے وہ اس ریزورٹ کی یہی ہے کہ میں مطلب اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو شہر میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز دی ہے ہڑپا، جس کو کبھی کسی نے اجاگر ہی نہیں کیا، تو میرا ٹارگٹ جو ہے وہ ہڑپا ہے. لیکن انشاءاللہ لوگوں کو ہڑپے کا وزٹ، ہڑپے میں جانا، ہڑپے میں کیسے کلچر ہوا، کیسے اینٹ، انشاءاللہ وہ کر رہا ہوں. مطلب ساہیوال کو ترقی کرنے کے لیے یہی ایک میرا، اگر میں سیاست جیسے میں ہوں اور میں سیاست کرتا بھی رہا ہوں تو اس میں بھی سیاستدان تو میں اس کو سمجھتا ہوں جو اپنے گھر کو بناتا ہے، اپنے محلے کو بناتا ہے، اپنے شہر کو بناتا ہے. تو اگر پرائیویٹ رہ کے بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں تو میں سیاست اور صحافت کو ویسے ہی عبادت سمجھتا ہوں. اگر کرنے والا کو ہو تو میں وہ کام کر رہا ہوں اپنا. میں پوری طرح سیاست میں انوالو ہوں. سیاست میں اس تھیم سے انوالو ہوں کہ میں کم از کم وہ کام کر رہا ہوں جو سیاستدان نہیں کر سکے آج تک. جو ساہیوال کی ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے سیاستدان نے یہ کام کر سکے پیسہ ہوتے ہوئے. چاہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے مطلب لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ جی پاکستان نے ترقی اس دور میں کی ہے، مشرف دور میں کی ہے، جی ضیاء الحق دور میں کی ہے. پاکستان نے ترقی کی ہے صرف قرضے لے کے، خود ترقی نہیں کی ہے. قرضے لے کے جو بھی کیا آپ ایٹمی طاقت ہے، یہ بھی قرضوں کی مرہون میں منت ہے. مطلب 2 سال بعد جب قائد اعظم صاحب آئے ہیں، سال بعد انہوں نے بھی قرضہ کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کے بعد لیاقت خان نے کیا. اس کے بعد اگر آپ میں خوشحالی آئی ہے ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت بھی آپ کو قرضہ امریکہ سے ملا ہے. پھر مشرف دور میں آپ کہتے ہیں بہت اچھا دور میں آپ کہتے ہیں بہت اچھا دور تھا. لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچتا یار دور کون سا اچھا ہے. جب تک آپ خود محنت نہیں سوچ نہیں رکھیں گے کوئی دور بھی اچھا نہیں تھا. بلکہ اس وقت میں آپ نے پاکستان کے لیے وہ ڈبویا ہے پاکستان کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے مطلب قرضے لے کے اور ہم ترقی یافتہ ملک مانے، یہ غلط ہے. بہرحال ہر بندے کو سوچنا چاہیے، پہلے ملک کے سوچنے سے پہلے اپنے گھر کو سوچنا چاہیے، محلے کو سوچنا چاہیے، پھر شہر کو سوچے. اگر شہر بنا لیتا ہے تو پھر اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں یار اب اپنا ملک کی طرف جاؤں. تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا ہوتا تو وہ ملک کا اسمبلیوں میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں تو ایسے آدمی کو ویسے سیاستدان نہیں سمجھتا، لوٹ مار ہی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ بس پاکستان پہ بہتری کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اور میرے شہر کو اور دوسرے شہروں کو بھی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور وہ ترقی کریں. تھینک یو. یہ تھے جی ہمارے ساتھ رانا عامر شہزاد طاہر جو اپنی بہت خوبصورت باتوں سے ہمیں روشناس کر رہے تھے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.